جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ سورہ حج کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 26، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اس کو پڑھوں گا، اس کے بعد تھوڑا سا پڑھ کے اس کا ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ تشریح بھی کروں گا، اور اگر کوئی فقہی فوائد ہیں یہ بھی بتاؤں گا۔ تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، صدق اللہ العظیم۔ اچھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے گھر کی جگہ، اور گھر سے یہاں مراد کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ اچھا، تو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کر لی تھی، اور آگے کیا فرمایا؟ ان لا تشرک بی شیئا، اور تم مجھ سے کوئی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ وطہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو طاہر کرو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے۔ والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اللہ نے مقرر کی تھی، یعنی یہ اس معاملے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں مقرر کیا تھا، نہ کہ کسی اور کو، اور ان کو ہی مقرر کیا تھا، اور یہ جگہ کا جو یہ سارا جو تقدیر تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور لیکن ساتھ میں یہ بھی بولا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور یہ بھی دلیل دیتا ہے کہ شرک کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حتیٰ اگرچہ نبی معصوم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی سے بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اگرچہ نبی تو شریک نہیں کرے گا، وہ تو معصوم ہے، لیکن پھر بھی ایک تذکرہ کے لیے۔ اور طاہر کرو میرے گھر کو، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور طاہر کرو میرے گھر کو طواف کرنے والے اور قیام کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والے۔ تو اس سے یہی مراد یہاں پر یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو عبادت کے معاملے ہیں، چاہے وہ طواف ہو یا قیام ہو، اور قیام سے مراد ہے نماز پڑھنے کا جو قیام ہے، اور رکوع اور سجود وہ بھی نماز میں شامل ہیں، اس معاملے میں بھی یہاں پر وہی بولا ہے کہ ان معاملوں کے لیے طاہر کرو گھر کو، تو وہی تلزیم آتی ہے کہ یہ معاملے میں طہارت بہت لازم ہے۔ تو اس سے تو یہ ہوتا ہے، جس طرح وہ پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا اللہ نے تذکرہ کیا تھا وہاں پر۔ اچھا، اس آیت کو، یہ تو چھوٹی آیت ہے، اس سے فقہی فوائد تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس سے یہ ایک مسئلہ ہے، شرک کا مسئلہ، کہ دیکھیں شرک کتنا سینسیٹیو ہے کہ اللہ نے اس کی حتیٰ نبی سے بھی تذکرہ کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کو تو پھر بہت زیادہ اس میں مطلب خیال کرنا چاہیے، کیونکہ شرک بہت قسم کا ہے، مطلب بڑا شرک بھی ہے، چھوٹا شرک بھی ہے۔ اور چھوٹا شرک میں اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکامات کی جگہ کسی اور کے احکامات لینا، یہ بھی شرک ہے، اور یہ تو بڑا شرک ہے، چھوٹا نہیں۔ چھوٹا شرک میں تو یعنی دکھاوا آ جاتا ہے، دکھاوا چھوٹا شرک ہے، عبادت میں دکھاوا چھوٹا شرک ہے۔ اور بڑا شرک بھی آج کل لوگ کرتے ہیں، اور شرک صرف بت پرستی نہیں ہوتی، احکام کے معاملے میں بھی شرک ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کے احکامات چھوڑ کے کسی اور کے احکامات لیں، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ نے ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا کسی کو۔ تو اس میں بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اور اس میں وہی فقہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے طہارت کا، کہ طواف کرنے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے اور رکوع اور سجود کی جو جگہ ہے وہ طاہر ہونی چاہیے۔ اور واللہ اعلم۔